حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے والد صاحب مولانا محمد اسماعیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا، اور 4 سال بعد مولانا محمد صاحب جو ان کی جگہ بستی نظام الدین بغلے والی مسجد میں تھے اور بچوں کو بھی پڑھاتے تھے اور اصلاح کا کام بھی کرتے تھے، ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ اب مساجد میں پڑھانے والا کوئی نہیں، سمجھدار میواتی حضرات جن میں دلی کے میاں جی عمر وغیرہ ایسے بڑے بڑے پرانے میواتی جو مولانا اسماعیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے ہاں لے جانے والے تھے، اکٹھے ہو کر پہلے نظام الدین بنگلے والی مسجد پہنچے، دیکھا کہ بالکل ویرانہ ہو رہا ہے، کوئی نہیں ہے، تو سیدھے سہارنپور پہنچے۔ کسی نے بتایا کہ ان بزرگوں یعنی مولانا محمد اسماعیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا کے صاحبزادے مولانا محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ ایک جو ہے مطلب ان کے چھوٹے بھائی ہیں مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ ہیں، وہ بھی اللہ کے ولیوں میں سے معلوم ہوتے ہیں، بلکہ شاید وہ اپنے باپ اور بھائی سے بھی بڑھ گئے ہیں۔ وہ تو کسی سے بولتے ہی نہیں، مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ 12 گھنٹے تک کسی سے بات نہیں کرتے تھے، ذکر خداوندی میں لگے رہتے تھے، اللہ کی یاد اور علم اللہ میں لگے رہتے تھے، اور مظاہر العلوم سہارنپور میں آپ استاد مدرس تھے، جہاں پر بغیر تنخواہ کے پڑھایا کرتے تھے۔ نہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور نہ مولانا زکریہ رحمۃ اللہ علیہ تنخواہ لیتے تھے۔ ان کے استاد حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری بقدر حیات تھے، زندہ تھے۔ اب ان میواتی حضرات نے جا کر مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کو سلام کیا اور کہا کہ آپ کے والد نے، آپ کے بھائی نے ہم لوگوں کو دوبارہ دین ایمان دیا، سکھایا اور قرآن دیا، ہمیں قرآن سکھایا، ہم لوگ ناواقف تھے، غافل تھے، نہ قرآن جانتے تھے نہ حدیث، بہت سے لوگ تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ بھی نہیں جانتے تھے، انہوں نے سکھایا ہم کو اور ہم پر توجہ دی، ہم کو دین کی طرف کھینچا۔ آپ چلیں اور آپ چل کر ان کی جگہ کو بستی نظام الدین میں بنگلے والی مسجد میں بیٹھ جائیں اور ان کی جگہ کو سنبھال لیں۔ آپ بیٹھ جائیں گے کافی ہوگا، قوم سنبھل جائے گی، آپ سے جڑ جائے گی، سدھر جائے گی، کیونکہ آپ کے بھائی اور باپ سے پوری قوم محبت کرتی ہے، عقیدت ہے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا چلے جاؤ یہاں سے، میں نہیں جاؤں گا دلی، میں نہیں جاؤں گا میوات، نہیں جاؤں گا، نہ دلی جاؤں گا، میں اپنے خدا کی یاد میں، اللہ کی یاد میں سہارنپور میں رہوں گا جب تک کہ میرے استاد مربی مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ زندہ ہیں، میں کہیں نہیں جاؤں گا۔ انہوں نے خوشامد کی اور رونے لگے۔ مولانا نے فرمایا رو یا دھو، میں باپ اور بھائی کی جگہ پر نہیں جاؤں گا، میں نہیں چاہتا کہ لوگوں کی طرح باپ اور بھائی کی جگہ پر مزے اڑاؤں، میں اپنے استاد کے ساتھ زندگی گزاروں گا، وہ جہاں کہیں گے اپنے مرنے کے وقت وہاں جاؤں گا، ورنہ کہیں نہیں جاؤں گا۔ میرا پڑھنا پڑھانا، میرا ذکر کرنا، خدا کی یاد ہے، وہ یہیں بہتر لگ رہا ہے۔ کسی نے کہا کہ میواتیوں سے کہ تم لوگ مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ سے ملو، جو مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ ہیں، ان سے کہو۔ اب جناب وہ چند آدمیوں کا وفد سارے کے سارے مولانا خلیل احمد سہارنپوری کے پاس پہنچ گئے۔ اگر کہا کہ اے حضرت جی ہم لوگ میو ہیں، مولوی محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے والد نے ہمیں دوبارہ مسلمان کیا ہے، ہمیں دین بھی دیا ہے اور دنیا بھی دی، اور ہمارے بچے ان کے ہاں پڑھتے تھے، اب بچے اکیلے ہیں، انہیں کوئی پڑھانے والا نہیں، لہذا آپ سے درخواست ہے کہ اب اگر آپ اجازت دے دیں تو مولوی الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو لے جائیں، وہاں بٹھائیں اور پوری قوم کو جس طرح باپ اور بھائی نے جوڑا تھا دوبارہ جوڑیں، اگر ہم نہیں جوڑیں گے تو پتہ نہیں ہماری قوم کدھر نکل جائے گی۔ اب مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بلوایا اور کہا اے الیاس فوراً ان کے ساتھ جلدی چلے جاؤ۔ کہا سرکار میں آپ کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ فرمایا نہیں، میں تم کو حکم دیتا ہوں۔ الغرض بار بار اصرار کرنے کے باوجود حضرت نے کہا نہیں میرا حکم ہے، تم جاؤ، سمجھ گئے؟ اب استاد اپنے پاس نہیں رکھیں گے اور حکم دے چکے، اب حکم عدولی کرنا میرے لیے درست نہیں۔ مولانا الیاس نے کیا فرمایا، اب میرے استاد نے کہہ دیا اب میں نہیں رکوں گا، اب میں جاؤں گا، اگر میں اپنے شیخ کی بات نہیں مانوں گا تو بڑا نقصان ہوگا۔ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے حضرت کی بات تو مان لی، ان کے ساتھ ہو گئے، ان لوگوں کے ساتھ آ کر بنگلہ والی مسجد دلی میں ٹھہر گئے اور بڑے غصے کا اظہار کیا ان میواتیوں پر کہ تم لوگ مجھے وہاں سے نکال کر لے آئے ہو، تم ذمہ دار ہو میری آخرت اور دین کے، میں وہاں پر اپنا دین اور اپنی آخرت سدھار رہا تھا، اپنے شیخ کے دامن میں چھپا ہوا تھا، مجھے عافیت وہیں تھی،
میں کمزور ہوں، بالکل ناتواں ہوں، میں کیا کام کر سکتا ہوں؟ میرے والد قوی تھے، میرے بھائی قوی تھے، میں اس قابل نہیں ہوں کہ تم مجھے وہاں سے نکال کر لائے ہو، تم ذمہ دار ہو۔ وہ لوگ رونے لگے، کہنے لگے اے حضرت ہماری یہ قوم ختم ہو جائے گی، ایمان سے دور ہو جائے گی، کیونکہ دنیا میں دین سے ہٹانے کی بہت کوششیں ہو رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے سنبھال لے تو ہمیں امید ہے کہ اللہ آپ کے ذریعے سنبھال لے گا۔ آپ ہم پر خفا نہ ہوں، ناراض نہ ہوں، جب اللہ کی یہی مرضی ہے تو آپ بھی راضی خوش رہیں۔ جب کہ آپ کے شیخ نے بھی کہہ دیا ہے تو پھر کیا حرج ہے؟ آپ نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے، میں باپ اور بھائی کی کمائی نہیں کھاؤں گا، بولو کون اپنے ہاں مدرسہ کھلوائے گا، اس کے ساتھ میں جاؤں گا۔ وہ لوگ کہنے لگے مدرسہ تو بعد میں کھلے گا، پہلے آپ کا تعارف، آپ کو لوگ پہچاننے لگے، پہلے آپ میوات چلیں، جب آپ کو پہچانیں گے تو بچے بھی مدرسے کے لیے دے دیں گے، آپ ان کے بیٹے ہیں، آپ کو پہچان لیں گے۔ فرمایا نہیں، وعدہ کرو تب جاؤں گا، میں باپ اور بھائی کی کمائی نہیں کھاؤں گا، بلکہ میں تو اللہ کا کام کروں گا، اللہ مجھے خود روزی دے گا۔ جب ان لوگوں نے دیکھا کہ یہ تو اپنی شرائط منوانے میں باپ اور والد اور بھائی سے بھی زیادہ سخت ہیں اور بغیر شرط مانے جائیں گے نہیں، تو آپس میں مشورہ کیا۔ 8 آدمیوں نے اپنے 8 بچے دے دیے اور لا کر مولانا کے آگے بڑھا دیے۔ مولانا نے ان کا مکتب شروع کرا دیا اور قرآن شروع کرا دیا۔ اس کے بعد مولانا نے خوب دعا مانگی کہ اے اللہ اسے قبول فرما لے، اے اللہ ان کا دل لگا دے، ان کو قرآن سکھا دے، ان کو اپنا علم دے دے، اے اللہ میں اس میواتی قوم کو بھی قبول فرما۔ آپ نے خوب گڑ گڑا کر دعا مانگی بچوں کے لیے، ان کے ماں باپ کے لیے۔ بعد میں آپ نے فرمایا یہ میرے ساتھیوں میں سے ہیں، یہاں مدرس رہے گا، تمہارا کام اسے یہاں جو ہے گاؤں سے بچے وغیرہ لا کر یہاں ان کا داخلہ کرانا ہے، یہ مدرس یہیں رہیں گے، اس کی تنخواہ دلی سے بھیجوں گا۔ اپنے پاس سے اس زمانے میں تنخواہ 3 روپے ماہانہ تھی، وہ بھی مولانا خود دیتے تھے پڑھانے والے استاد کو۔ اسی دوران مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان 2-3 سالوں کے اندر تقریباً 260 مکتب قائم کیے۔ آپ نے میوات کا علاقہ خوب دورہ کیا اور میواتیوں کو ساتھ لے کر خوب گھومے، اور مولانا بالکل چھوٹے قد کے دبلے پتلے، اتنا تیز چلتے تھے کہ بڑے بڑے تیز چلنے والے بھاگ کر بھی آپ کو نہیں پا سکتے تھے، اور پہاڑ پر ایسے چڑھ جاتے جیسے کوئی سڑک پر چل رہا ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، آمین۔